اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے آپ کی تمام مسائل کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کی مشکلات کو مولا علی مشکل کشا کے صدقے ٹال دے اور ان کی جگہ آپ کو خوشیاں اور رحمتیں نازل فرمائے آپ کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ، اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی عورت یا کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو دلہن بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارا ٹرینڈ تو آج کل یہ چل رہا ہوتا ہے کہ دلہن کا میک اپ سب سے زیادہ ہیوی اور سب سے مہنگا ہونا چاہیے، سب سے اچھے پارلر سے ہونا چاہیے، اس کا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کو نہ سنواریں، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ اچھی تیار ہو اپنے ہسبینڈ کے لیے، جس طرح سے بھی وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ وہ دلہن کافی بے حجاب ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے کافی دیر تک اس کو اس میک اپ میں رہنا ہوتا ہے اور اس میں وہ نماز ادا نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آپ کے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی نئی رشتے میں منسلک ہو رہی ہیں، اور وہ بھی رشتہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے چنا ہے، آپ کی زندگی کا نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے نئے سفر میں اللہ رب العزت کی کہاں پہ اطاعت کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے نئے سفر میں بھی اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ کے دل میں ہیں، آپ کے دماغ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ میری ان بہنوں سے، ان ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اور جن بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود کو اس طرح سے تیار کریں کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں، تیار ہونے سے پہلے وضو کریں، قرآن پاک کی چند آیات پڑھا کریں، سورہ نور کے مکمل سورہ نور کو پڑھیں آپ، بہت خوبصورت وہ سورہ ہے۔ قرآن پاک کی تو ہر سورہ ہی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن سورہ نور کو پڑھا کریں۔ جب آپ کے دن مقرر ہو جاتے ہیں نا، تو آپ باقاعدہ طور پہ اللہ رب العزت سے کنیکٹڈ ہو جائیں، اور خود کو بھی ایسی ڈھانپ کے رکھیں، مطلب آپ باہر نہ جائیں، اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں، شرعی طور پہ آپ کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ جائیں، چاہے آپ کے گھر میں ڈھولکی ہے، چاہے آپ کے گھر میں مہمانوں کا ہجوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خود کو آپ ایسے ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ پہلے دور کی روایات ہوتی تھیں کہ جب کسی کو مائیوں بٹھا دیا جاتا تھا نا، تو اس کے بعد وہ اٹھ کے کہیں جاتی نہیں تھیں، اور وہ چھپ کے رہتی تھیں، اور بارات والے دن وہ تیار ہو کے آتی تھی اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہوتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں، آج کل اگر آپ فیشن کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی اگر آپ دیکھیں نا، گوگل سرچ کر لیں، کہیں اور دیکھ لیں، آپ برائڈل کی پکچرز دیکھ لیں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ حجاب میں جو برائڈس بنی ہوئی ہیں وہ بہت گریسفل لگتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ آپ بحیثیت مسلمان اگر یہ ٹرینڈ سٹارٹ کر دینا کہ آپ نے اگر دلہن بننا ہے تو باحجاب بنیں، حجاب کے ساتھ دلہن بنیں، جیولری لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن حجاب کے ساتھ کریں اور باوضو ہوں آپ، تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر بڑی رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ کا آنے والا جو نیا زندگی کا سفر ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی آپ کے ساتھ منسلک ہوگی، اس کی خوشنودی آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ کے دل اور آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کی یاد، اس کی ہستی ہوگی اور اس کا خوف ہوگا۔ تو اللہ پاک تمام بہنوں بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، نیک نصیب کرے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ آپ لوگوں کے نیک نصیب ہوں، کیونکہ دعائیں اپنے لیے بھی کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ تو بہت سے لوگ اپنے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دعا میں یہ بات لازمی مانگا کریں کہ اللہ پاک آپ کے نیک نصیب کرے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا لائف پارٹنر ہوتا ہے۔ تو آج کل میری بہنیں جو بھی ہیں، جو ان میریڈ ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں نا کہ ان کا نصیب اچھا ہو، ان کی آنے والی زندگی ایک مثالی زندگی بنے، تو وہ خود کو ایسا بنا لیں جیسا وہ اپنا ہم سفر چاہتی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ویسا ہی تجویز کرے گا جیسے آپ ہوں گے۔ تو اس لیے خود بھی اچھے رہیں، اللہ رب العزت سے کنیکٹڈ رہیں، آپ کی عبادات اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے۔
اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.